بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فقہ المرافعات یا اسلامی نظام قضاء کے لیکچر سیریز کا یہ دوسرا لیکچر آج 4 موضوعات سے متعلق ہوگا، جس میں سب سے پہلے قاضی کے ہونے کا کیا حکم ہے، نمبر 2 قضاء کو قبول کرنے کا کیا حکم ہے، نمبر 3 قضاء کو طلب کرنے کا کیا حکم ہے، اور نمبر 4 قضاء کی تاریخ کیا ہے۔ سب سے پہلے قاضی کے ہونے کا کیا حکم ہے، تو اس بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ قضاء فروض کفایہ میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر کچھ لوگ قاضی بن جائیں تو سب سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا اور سب کی یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی آدمی قاضی نہیں بنتا تو جتنے لوگوں کے پاس قضاء کی شرائط پوری ہیں اور وہ قضاء کا منصب سنبھالنے کے اہل ہیں، وہ سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ تو قاضی کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ کبھی کبھار فرض کفایہ یا واجب علی الکفایہ واجب عینی یا فرض عین بھی بن جاتا ہے۔ جیسے فقہ میں اس کی مثال یہ ہے کہ جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جب نفیر عام کی صورتحال ہو، جب کافروں کا لشکر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے، تو اس وقت سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بیوی کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا، باپ کے لیے بیٹے کے لیے باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا، غلام کے لیے آقا سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب پر فرض عین بن جاتا ہے استثنائی اور ایمرجنسی صورتحال میں۔ اسی طرح قضاء بھی کبھی کبھی واجب عینی یا فرض عین بن جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب ایک ہی آدمی ہو جو کہ قضاء کا منصب سنبھالنے کا اہل ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور آدمی قاضی بننے کے اہل موجود نہ ہو، تو اگر یہ پہلا آدمی قاضی نہیں بنتا تو یہ گنہگار ہوگا۔ اس صورت میں اس پر واجب عینی ہے کہ یہ اسی آدمی پر واجب ہے کہ یہ قاضی بن جائے۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں جو کہ قضاء کا منصب سنبھالنے کے اہل ہوں اور وہ سب کے سب قضاء کا منصب سنبھالنے سے انکار کر دیں، تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ جیسے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پوری امت کا اجتماعی فریضہ ہے، تو اگر سارے لوگ اس فریضے کو ترک کر دیں تو سب کے سب اس پہ گنہگار ہوں گے۔ یہ تو انڈیویجولز کے لیے حکم تھا کہ ان کے لیے قاضی بننے کا حکم کیا ہے، اور جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو وہ خود قاضی بن جائے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، یا اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ کسی اور کو قاضی بنا دے، یہ اس پر واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خلفائے راشدین تھے وہ جب خلافت کے امور اتنے زیادہ نہیں تھے تو خود بخود وہ قاضی بھی تھے اور ریاست کے سربراہ بھی تھے، اور کبھی کبھار انہوں نے جب ضرورت سمجھی تو کسی اور آدمی کو قاضی بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورت زیادہ محسوس نہیں کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورت محسوس کی، تو انہوں نے سب سے پہلے دیگر صحابہ کرام کو قضاء کی ذمہ داری سونپی۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں قاضی بنایا، اور قاضی شریح رحمہ اللہ کو بصرہ کا قاضی بنایا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا قاضی بنایا۔ تو اس لیے ریاست کے سربراہ پر تو یہ ضروری ہے کہ یا خود وہ قضاء کا منصب سنبھالے یا دوسرے لوگوں کو قاضی بنائے، اور باقی لوگوں کے لیے قاضی بننا یہ واجب علی الکفایہ ہے، اور کبھی کبھار جیسے استثنائی صورتحال ہو تو اس صورت میں واجب عینی بن جاتا ہے۔ پھر قضاء کو قبول کرنے کا کیا حکم ہے۔ اگر کسی آدمی کو آفر ہو جائے قاضی بننے کی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ قضاء کو قبول کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، جیسے پچھلی صورت میں اس کی طرف اشارہ کچھ کی طرف ہو گیا۔ اس میں پہلی حالت یہ ہے کہ قاضی بننا جائز ہوتا ہے۔ یہ تب ہے جب آدمی میں تمام وہ شرائط موجود ہوں جس کا قاضی میں ہونا ضروری ہے۔ ان شرائط کی تفصیل آگے آئے گی۔ مثال کے طور پہ وہ عادل ہو، اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہو، اس میں اختلاف بھی ہے۔ اسی طرح وہ دیگر جو شرائط آگے آئیں گی وہ تمام شرائط اس میں موجود ہوں، اور اس آدمی کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ ایسے ہوں کہ جن کے اندر وہ شرائط موجود ہوں۔ تو ایسی صورت میں خاص اسی آدمی پر قضاء کا منصب سنبھالنا فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے
چاہے تو وہ قاضی بن جائے، چاہے تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہ ایسی حالت ہے جس میں اس کے پاس آپشن ہوا کرتا ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ جس میں اس کا قاضی بننا واجب ہوتا ہے، جس کی مثال وضاحت پہلے گزر چکی. وہ تب ہے کہ جب اس آدمی میں قضا کا منصب سنبھالنے کی اہلیت موجود ہو اور کوئی اور اس طرح کا آدمی نہ پایا جاتا ہو. تو اس صورت میں ریاست کے سربراہ پر بھی ضروری ہے کہ اس کو قاضی بنا دے، اور خود اس آدمی پر بھی ضروری ہے کہ وہ اگر اس کو قضا کا منصب سنبھالنے کی آفر کر دی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قاضی بن جائے. اس لیے کہ اگر کسی اور کو قاضی بنایا جائے گا تو اس سے غیر ایسے فیصلے صادر ہونے کا خدشہ ہے جو مبنی بر عدل نہ ہو، اس لیے اس آدمی کا قاضی بننا ضروری ہے. تیسری حالت یہ ہے کہ جس میں قاضی بننا حرام ہے، اور وہ اس آدمی کے لیے کہ جو قضا کا منصب سنبھالنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو یا اس میں قضا کا منصب سنبھالنے کی شرائط موجود نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے حرام ہے کہ وہ قضا کا منصب سنبھال لے. اس لیے کہ خدشہ یہ ہے کہ اس کو اگر قاضی بن گیا تو یہ حق کے مطابق فیصلہ نہیں کر پائے گا اور ظلم اور جور کے مطابق فیصلے کرے گا، جس سے یہ گناہگار ہوگا. تو اس لیے ایسے آدمی کے لیے قاضی بننا جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں. 2 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 1 آدمی جنت میں جائے گا. سب سے پہلے وہ آدمی جو جنت میں جائے گا یہ وہ شخص ہے جو حق کو جانتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دے تو وہ جنتی ہے. جو آدمی حق کو جانتے ہوئے ظلم کے مطابق فیصلہ کرے، حق کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا. اور تیسرا وہ آدمی جو کہ حق کو جانتا نہیں ہے اور وہ اپنے جہالت کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی جہنمی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی سے ظلم کا خدشہ ہو، اس کو عدل کا علم نہ ہو، اسلامی قانون قضا کا علم نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے قاضی بننا جائز نہیں ہے. اس تفصیل کو اگر دیکھا جائے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس آدمی کے خود قضا کا منصب طلب کرنے کا کیا حکم ہے. قضا کا منصب طلب کرنے کا حکم بھی پچھلے تفصیل سے تقریباً معلوم ہو گیا کہ کبھی اس کو طلب کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی حرام، کبھی مکروہ یا مباح ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر وہ اس میں شرائط موجود ہوں، علم بھی ہو، عدالت بھی ہو اس کے اندر، اور اسی طرح اجتہاد بھی ہوں، اور اس آدمی کے اندر تمام شرائط موجود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور قاضی موجود نہیں ہے، یا کسی ایسے آدمی کو قاضی بنایا گیا جس کو قاضی بنانا درست نہیں ہے، یا شہر کے اندر کوئی اور قضا کا منصب سنبھالنے کا اہل آدمی موجود نہیں ہے، تو اس آدمی پر واجب ہے کہ وہ جا کے بتا دے کہ میں قضا کا اہل ہوں، اس لیے مجھے قاضی بنا دیا جائے. اس لیے کہ اگر یہ قاضی نہیں بنتا تو ظلم بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے آدمی پر واجب ہے. کبھی دوسری حالت یہ ہے کہ مستحب ہے اس کے لیے طلب کرنا. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس علم ہے لیکن اس کو ریاست کے سربراہ کو یا جس کے پاس قاضی کو اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی ہے وہ اس کو نہیں جانتا، اور نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے پاس قضا کا علم موجود ہے، چنانچہ مشہور نہیں ہے، لوگ اس کے پاس آتے نہیں ہیں. تو ایسا آدمی اگر قاضی بننا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ دے اور لوگوں کے درمیان علم نشر کر دے، تو ایسے آدمی کے لیے قاضی بننا مستحب ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ جا کے بتلا دے کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اور حرام اس وقت ہے کہ جب وہ قاضی بننے کو قضا کو طلب کرتا ہے لیکن وہ جاہل ہے، اس کے اندر قضا کے منصب سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے، یا کوئی اور ایسے گناہ کا مرتکب ہے جس کی وجہ سے اس پر فاسق کا اطلاق ہوتا ہے، یا اس منصب سنبھالنے سے اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رشوت لے گا، غلط فیصلے کرے گا، دشمنوں سے انتقام لے گا، تو ایسے آدمی کے لیے قاضی بننا جائز نہیں ہے اور اس کے لیے حرام ہے قاضی قضا کو طلب کرنا. اور مکروہ اس وقت ہے کہ جب اس کے پاس علم تو ہے، وہ حرمت کے وجوہات میں سے کوئی وجہ تو نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس لیے قاضی بننا چاہتا ہے حب جاہ کی وجہ سے، تاکہ اس کو منصب مل جائے اور لوگوں پر وہ برتری کے لیے اور ایک استعلاء کے لیے اور اس منصب کو سنبھالنے کے لیے وہ اس کو طلب کرتا ہے، تو یہ مکروہ ہے.
اور مباح تب ہے کہ جب اس کا مقصد کوئی حب جا یا تعلی وغیرہ نہ ہو، بلکہ وہ فقیر آدمی ہے، اہل و عیال والا آدمی ہے، اور وہ صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس طرح وہ دیگر مناسب اختیار کرنا چاہتا ہے اسی طرح وہ قاضی بننا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مباح ہے۔ لیکن یہ بھی تب ہے جب اس کے اندر تمام شرائط موجود ہوں اور اس کو اپنے آپ پر بھروسہ ہو کہ وہ قاضی بن سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ مبنی بر عدل فیصلے کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں تو مباح ہے، بعض صورتوں میں حرام ہے، بعض صورتوں میں جائز ہے، ناجائز ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اس طرح مناسب عامہ میں سے جس سے لوگوں کے حقوق وابستہ ہوں تو آدمی خود اس کا مطالبہ کرے۔ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں اور میرے دو چچا زاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ان میں سے ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منصب طلب کیا، دوسرے نے بھی طلب کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عوامی منصب ہوتے ہیں، جو آدمی خود اس کا مطالبہ کرتا ہے یا خود اس کی حرص رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کو ہم یہ ذمہ داریاں نہیں سونپتے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرکاری عہدہ طلب فرمایا، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ کمزور آدمی ہیں اور یہ امانت ہے، اس لیے اگر آپ ان کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ عہدہ نہ طلب کریں، اس عہدے پر براجمان نہ ہوں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح کے عہدے کے جس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق تلف ہو جائیں یا ناحق آدمی کو حق دے دیا جائے یا حقدار آدمی کو حق سے محروم کر دیا جائے، جس میں اس طرح کے مواقع پیش آتے ہیں، چونکہ یہ خطرناک معاملہ ہے تو اس لیے اس کی حوصلہ افزائی اسلام نہیں کرتا کہ کوئی آدمی جب تک کہ اس کے لیے ناگزیر صورتحال نہ بن جائے تو کوئی آدمی اس وقت تک وہ خود اس عہدے کو طلب کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ہم آج کے آخری ٹاپک پہ آتے ہیں کہ قضاء کی تاریخ کیا ہے۔ تو قضاء جب سے انسانی معاشرہ قائم ہے اس وقت سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کی ضرورت قائم ہے، اس لیے ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں قضاء اور قاضی یہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو شروع بہت پیچھے سے نہیں شروع کر سکتے، اس لیے سب سے پہلے ہم اسلام آنے سے قبل عرب کی جو صورتحال رائج تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں، مختصراً اس پہ گفتگو کرتے ہیں، مزید تفصیل قضاء سے متعلقہ کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ زمانہ اسلام سے قبل عرب میں قاضی اس طرح جو کہ سرکار کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہوں، اس سینس میں قاضی نہیں تھے، بلکہ وہ ثالث ہوا کرتے تھے، آربیٹریٹر ہوا کرتے تھے، جرگے جیسا ایک صورتحال ہوا کرتی تھی، لوگ اپنے تئیں ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے جن میں جو لوگوں کے درمیان ان پیش آنے والے جھگڑوں کے بابت فیصلے کیا کرتے تھے، وہ محکم کہلاتے تھے، یعنی اس کو اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ محکم ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ خود فریقین اس کو حکم بنانے پر راضی ہوتے تھے، حکومت کی طرف سے ایسا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی کوڈیفائڈ لا تھا یا کوئی اسپیسیفک لا تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کی، جیسے دین ابراہیمی یا کوئی اور دین، بلکہ وہ فیصلہ کرتے تھے عرف کے مطابق، یا جو قبائل کے سربراہان ہوا کرتے تھے یا وہ جو عقل مند لوگ ہوا کرتے تھے فراست کے مطابق، قرائن کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اور بعض جگہوں ایک خاص جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر اس طرح کے فیصلے ہوا کرتے تھے، جیسے قریش نے مکہ میں دار الندوہ تعمیر کیا تھا، وہاں پر فیصلے بھی ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ ان کی باہمی مشاورت بھی چلتی تھی، تو وہ ان کے ہاں نہ کوئی معین قاضی تھے اور نہ کوئی معین قانون تھا، بلکہ وہ اپنے کسٹمز کے مطابق اور اپنے فہم اور فراست کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں میں کچھ ایسے تھے جو مشہور بھی تھے، جیسے اقرع بن حابس، جابر بن زرارہ، اکثم بن صیفی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد مکرم عبد المطلب بن ہاشم، یہ اور اس جیسے دیگر کئی عرب کے سربراہان اس بارے میں اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے میں مشہور تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک طرح سے ریاست کے سربراہ بھی تھے، رسول بھی تھے اور خود قاضی بھی تھے، چنانچہ سارے کے سارے لوگ مسلمان انہی کے پاس اپنے فیصلے لایا کرتے تھے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اور شریعت کا جو فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں یہ بات گزر چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ظاہری شواہد اور قرائن کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ضرور اپنے پیش آنے والے جھگڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بارے میں فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے مابین پیش آنے والے تمام مسائل اور جھگڑوں کے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ بعض ایسے علاقے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جا سکتے تھے، وہاں پہ انہوں نے بعض اور دیگر صحابہ کرام کو بھی قاضی بنا کر بھیجا، جیسے حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا، اور ظاہر ہے کہ وہ قاضی بھی کے اس قاضی کے توسط قضاء کا منصب بھی ان کو ان کے سپرد کیا۔ اور فتح مکہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو وہاں کا والی اور گورنر مقرر کیا اور ان کو فیصلوں کا اختیار بھی دیا۔ اس زمانے میں ایک چیز ذرا دیکھنے کی ہے کہ ایک تھا منصب قضاء کا اور ایک تھا منصب ولایت کا۔ تو جو والی ہوا کرتا تھا یا جو گورنر ہوا کرتا تھا وہی آدمی قاضی ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو گورنر بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو قاضی بنا دیا جائے، بلکہ جو اس ریاست کا یا اس صوبے کا گورنر ہوتا تھا وہی وہاں کا قاضی بھی ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھی بھیجا، قاضی بنا کر بھی بھیجا، اور ان کا طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی تھا کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق، سنت کے مطابق اور یا اپنے ذاتی اجتہاد اور شریعت کے فہم کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح حدیث مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس چیز کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے یہ آرڈر بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق فرمائی، اور بلکہ اپنی موجودگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے فیصلے کروائے۔ جیسے پچھلے لیکچر میں ایک واقعہ گزرا تھا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس زمانے کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ کہ اصل قضاء کا منصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، بوقت ضرورت انہوں نے خود اپنی موجودگی میں بھی بعض صحابہ کرام کو فیصلہ کرنے کا کہا، اور دور دراز کے صوبوں کی طرف گورنر بنا کر بھیجے تو خود انہی کو قضاء کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت کم وقت ملا، اور جو وقت ملا بھی تو اس میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جن فتنوں نے سر اٹھایا تھا اور اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے جو اقدامات لینے کی ضرورت تھی، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مشہور رہے، مرتدین کے ساتھ لڑائی میں مشہور رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی طرف انتظامی امور کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دے پائے، اور اسی طرح سے ترتیب چلتی رہی کہ وہ خود فیصلے کرتے گئے اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلتے رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قاضی بنایا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس صحابہ کرام کے درمیان جو ان کی طبیعت کی کچھ سختی مشہور تھی، اس وجہ سے کوئی اس کے پاس آنے کی جسارت نہیں کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں فیصلوں کی نوعیت بھی اتنی زیادہ متنوع نہیں تھی، صحابہ کرام میں ایثار کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور کسی اور کا حق دبانے کا ٹرینڈ نہیں چلا تھا۔ اس وجہ سے اس طرح کے معاملات بہت کم ہوتے تھے، تو خلیفہ وقت خود ان سے نمٹنے کے لیے فرصت رکھتا تھا، تو کسی اور کو قاضی بنانے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوا اور جو گورنرز تھے ان کے ذمہ داریوں میں ایک ہمہ جہت قسم کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی گئی،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کی طرف مجبور ہو گئے کہ وہ قضاء کو ولایت سے الگ کر دیں، گورنر الگ ہو اور قاضی الگ ہو۔ چنانچہ انہوں نے بعض ایسے لوگوں کو متعین کیا کہ جو صرف قاضی ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں ہی قاضی بنایا، قاضی شریح کو بصرہ کا قاضی بنایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا قاضی بنایا، عثمان بن قیس رضی اللہ عنہ کو مصر کا قاضی بنایا۔ اور ان میں سے اس بات کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ مالی معاملات میں فیصلہ کرنے کا ان کو اختیار دیا، اور جو حدود اور قصاص کے معاملات تھے تو وہ یا تو خلیفہ وقت کے پاس رہے، اور یا جو جن کو گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا ان کے پاس یہ حدود اور قصاص کے معاملات رہے۔ یہ بھی ایک انتظامی مصلحت کے تحت اس طرح کیا گیا تھا، ورنہ قاضی کو بھی ان چیزوں کا اختیار سونپا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے معاملے کی حساسیت کو بھانپتے ہوئے صرف مالی معاملات اور فیملی میٹرز، یہ ان جیسے جو مائنر معاملات ہوا کرتے ہیں وہ قاضی کو سونپے، اور جو اس طرح کے سینسٹیو کیسز ہیں حدود اور قصاص کے وہ خود اپنے پاس یا گورنر کے پاس رکھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اس میں قضاء میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیش آتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں کے لیے تنخواہیں اور مشاہرے مقرر کیے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ امپروومنٹ کی، انہوں نے قضاء کے لیے الگ سے جگہ بنائی۔ پہلے تو قضاء اور اس طرح کے فیصلے مسجد میں ہوا کرتے تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک الگ جگہ بنائی، اور اس کے بعد پھر اس میں مزید وقتی مصالح کے پیش نظر اور معاملات جو متنازعات تھے ان کے پیش نظر بہت تبدیلیاں کی جاتی رہیں، اور ہر زمانے میں ہر عرصہ خلافت میں اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی جاتی رہیں۔ اس زمانے میں خلفاء کا یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ اپنے قاضیوں کو کچھ ہدایات بھی بھیجا کرتے تھے، جس میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہے، جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صلح کی کوشش کیسے کریں گے، اور دیگر اس جیسے امور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اپنے اس خط میں بھیجے تھے، جو کہ قضاء کے لیے اس میں بہت زرعی اصول وضع کیے گئے ہیں، اور عام طور پہ جو قضاء سے متعلقہ کتابیں ہیں اس میں وہ خط تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اصول بتلائے تھے وہ ان سب کی وضاحت وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ قضاء کی کچھ مختصر تاریخ تھی جس کو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا۔ مقصد اس کا یہ نہیں تھا کہ اس سے متعلق تمام تر تفصیلات ذکر کی جائیں یا کس خلیفہ نے اس میں کیا وہ تبدیلی کی، بلکہ اس کے لیے متعلقہ کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ صرف اس کا ایک اوور ویو اور خلاصہ بتلانا مقصود تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔